تو آج وقت ہے کہ ہم سبق حاصل کریں. آپ کے سامنے ہندوستان میں الیکشن ہوئے, 30 دن الیکشن جاری رہے, 60 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا, 10 دن کاؤنٹنگ میں لگے. وہی وزیر اعظم تھا جو پہلے موجود تھا, کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں آئی. ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی سیکیورٹی فورسز کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا, سب باہر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے, اس کو اگر ہم غور نہیں کریں گے, حل نہیں کریں گے, تو آپ کی ملک کے وہی اشر ہوگا جو آج ہوا ہے. ایک متنازع الیکشن, ایک سلیکٹڈ کا لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, وہ سمجھ نہیں آ رہا. جو بھی حکومت ہے, ایک حکومت ہے جو عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی, جو صرف عوام کی تکلیف میں اضافہ کر سکتی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو عوام کی ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے وہ آج اس ہاؤس کے ممبر ہیں. جب تک ہم یہ سبق نہیں حاصل کریں گے, آپ یقین کریں, یہ بجٹ آپ دیکھ لیں, بجٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ عوام کو ریلیف دینا, کچھ کاروبار کو انسینٹو دینا کہ ملک ترقی کرے, ملک میں ترقی رفتار بڑھے. پوری دنیا ایسے ہی کرتی ہے, کوئی اور معجزہ نہیں ہوتا راتوں رات کی ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا. آپ بجٹ کے ذریعے اپنی ترجیحات مقرر کرتے ہیں, کاروبار کو انسینٹیوائز کرتے ہیں, لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں کہ مہنگائی نہ ہو, کاروبار بڑھے, روزگار بڑھے. اس بجٹ میں سوائے اضافی ٹیکسوں کے کوئی چیز نہیں ہے, سوائے عوام پر بوجھ ڈالنے, ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے کوئی اور چیز نہیں ہے. تو آج ہمیں اس سپلیمنٹری گرانٹس میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ان سپلیمنٹری گرانٹس کو دیکھ لیں. یہاں بڑا واویلا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیا. سپلیمنٹری گرانٹس دیکھ لیں, کون سا ڈویژن ہے جس کی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ہے. فائنانس منسٹری کی خود سپلیمنٹری گرانٹس ہیں, ایف بی آر کی سپلیمنٹری گرانٹس ہیں, ایجوکیشن کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. 18 ارب کے قریب, آپ نے 16 ارب کے قریب فیڈرل ایجوکیشن کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے, جس نے ATC کا بجٹ جو ہے وہ کاٹ دیا, لیکن آج سپلیمنٹری گرانٹ مانگ رہے اپنے خراجات کے لیے. یہ وہ حقائق ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. کام باتوں سے نہیں بنے گا. حقیقت ملک کی کیا ہے کہ آپ نے عوام پر 1500 ارب کا یعنی 40% کا اضافی بوجھ ڈالا, اس کے باوجود آپ کی جو خسارہ ہے وہ 3500 ارب کا ہے. تو آپ اس ایک سال میں عوام پر 5000 سے 7000 ارب کا اضافی قرضے کا بوجھ ڈالیں گے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ نے ٹارگیٹس میٹ کیے, ٹارگیٹ میٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکانومی کی مزید تباہی, جو کچھ رہ گئے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو سپلیمنٹری گرانٹس کو دیکھتے وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. ہم ڈیفنس میں کٹس کی بات کر رہے ہیں. ڈیفنس میں جو ملک کٹ کرنا شروع کر دے وہ اپنی خود مختاری کا سودا کرنے کے مترادف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سرحدوں کا دفاع نہیں کریں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آمدن بڑھانے کے ذرائع ڈھونڈیں, ہم ملک کو ترقی دینے کی بات کریں. آج تک کوئی بات, ایک لفظ بھی نہ وزیر اعظم سے نہ اس کے وزراء سے ملک کو ترقی دینے کی بات ہوئی ہے. صرف عوام پر بوجھ ڈالنے کی بات ہوئی ہے. یہ ٹیکس لگائیں گے, یہ اختیارات دیں گے FBR کو کہ تمہارے گھر میں گھس کر, تمہارے لاکر میں گھس کر, تمہارے کاروبار میں گھس کر تم سے وہ پیسے حاصل کریں. یہ معاملات جو ہیں یہ ملک کو ترقی نہیں دیتے, یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں.
یہ وہ چیزیں ہیں جو معیشت کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. مجھے پتا آپ کو جلدی ہے, یہ اجرت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پارلیمنٹ میں بھی اگر بات نہیں ہوگی پھر کہاں پر بات ہوگی. 3 تقاریر آپ نے ہمیں دی ہیں, 6 تقاریر اپوزیشن کو ملی ہیں, جلدی کیا ہے؟ جیسے ڈسکس ہوا ہے کل, آپ کی لیڈرشپ بھی تھی, کل ہماری ڈسکشن ہوئی ہے جس میں آپ کی لیڈرشپ بھی تھی کہ صرف 3 نون کرے گا, 2 پیپل پارٹی کرے گا اور 1 MMA کرے گا. میں اسپیکر صاحب معذرت سے یہ کہوں گا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے بات قبول نہیں ہے.